بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر منیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باخ آفیشل۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو برطانوی اخبار دا گارڈین میں ایک کالم چھپا، ایک آرٹیکل چھپا ہے جو کیتھرین بینٹ نے چھاپا ہے یا لکھا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف جو بھی خبریں یہ چلواتے ہیں، حکومتی سرپرستی میں جو بھی خبریں چلتی ہیں وہ عمران کے حق میں ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل بن کر وہ سامنے آ گئی ہیں، اور ایک ایسا بلنڈر کیا اس گورنمنٹ نے جو انہی کے گلے پڑ جائے گا۔ یہ جب بھی خان کے خلاف بات کرتے ہیں، خبر چاہتے ہیں کہ انہی کے منہ پہ آ جاتی ہے۔ قسمت عمران خان پر مہربان ہے، یہ جو بھی عمران خان کا خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ انہی کے خلاف ہو جاتی ہے۔ پاکستانی سیاست میں 9 کارڈ، 9 باتیں، 9 خوبیاں ایسی ہیں جو ایک آئیڈیلزم ہے، جو ہر ایک میں ہونی چاہیے، یا جس میں ہو تو وہ کامیاب سیاستدان گنا جاتا ہے۔ اور خوش قسمتی سے یہ عمران خان میں 9 کے 9 کارڈ اب عمران خان کے پاس ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے، عاشق رسول ہونا چاہیے، محب وطن ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، غیرت والا ہونا چاہیے، اینٹی امریکہ جو کہ پاکستان میں ایک بیانیہ بکتا ہے جس کے لوگ حامی ہیں، اینٹی امریکہ ہونا چاہیے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی صرف سیاستدانوں کو کرنی چاہیے وہ ہونا چاہیے، کارکردگی اس کی بہت زبردست ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا اور اہم کارڈ جو ہے وہ مظلومیت کا کارڈ ہے، یہ بھی اس میں ہونا چاہیے۔ اس وقت تمام کارڈ عمران خان کے پاس ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ کالم ایک کیتھرین بینٹ، ایک عورت ہے برطانوی، اس نے لکھا ہے، اور اس میں سلمان رشدی بھی شامل ہے کہ اس نے ایک دفعہ ایک سٹیج پہ سلمان رشدی سے عمران خان نے بیٹھنے سے انکار کیا، یہ بھی اس نے خامی بتائی ہے، جبکہ پاکستان میں اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے، ہمارے دین کی، ہمارے نبی کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس پہ کمپرومائز بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا، لیکن جب رد عمل آیا مسلمانوں کی غیرت جاگی، انہوں نے اس پہ رد عمل دیا۔ یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے پاکستان میں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے تقریباً 33 دفعہ اس دن علماء کے سامنے کہا کہ میں خدا کا پتلا ہوں۔ یہ اس کی بہت بڑی مثال۔ یہ مغرب میں تو ہو سکتا ہے، وہ اسے ایک اسکالر کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن ہم اسے ایک معلوم، گستاخ، بے غیرت، بے حس، جاہل یہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو بیانیہ بنا کر پیش کیا گیا ہے یہ پاکستان میں شامل نہیں کیا۔ یہ جو پاکستان میں بیانیہ بنایا گیا اس میں سلمان رشدی کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ یہ جو صرف 2-3 چینلز نے یہ شامل کیا، باقیوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو نون لیگ کے سوشل میڈیا پہ لونڈے لپاڑے ہیں یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کے حق میں یہ بات گئی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پکا مسلمان، سٹیج پر سلمان رشدی کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ عمران خان نے اسے ذہنی مریض، مکروہ شخص، گھٹیا، نیچ تک کہا بنی گالا میں، لیکن قانون کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ اسے قانون کے مطابق سزا ملے، کوئی آدمی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ جو اس نے ایک سلمان رشدی پہ حملہ ہوا تھا تو عمران خان ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس پہ قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ گولڈ سمتھ مشن ہے، آپریشن ہے، وہ جاری ہے، یہ یہودیوں کا ہے، یہودی سے پریٹ کر رہے ہیں۔ عمران خانوں نے جب پتا چلا کہ عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو پہلے انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہودی سے یہ چانسلر بنے گا، لیکن یہودی سے چانسلر بنائیں گے، اور یہ سین سازی کی گئی کہ چانسلر عمران خان بن جائے گا۔ لیکن جب یو کے سے
اوپر والی سطح پہ ان سے رابطہ ہوا تو انہیں لگا کہ بات بن جائے گی. عمران خان کو چانسلر نہیں بننا چاہیے، یہ ڈیمانڈ تھی یو کے کی اوپر والی اسٹیبلشمنٹ سے. اور جب انہیں وہاں پہ تھوڑی سی سپیس ملی کہ عمران خان آؤٹ ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنا نیریٹو چینج کیا اور یہ کالم اخبار میں کالم چھپ گیا اور وہاں یہ سٹوری لگ گئی. یہ جو کیتھرین بینٹ نے کالم لکھا ہے، جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ آؤٹ ہو سکتا ہے پھر انہوں نے یہ کہا. آپ خود کہتے تھے کہ انٹرنیشنل اخبارات میں جو سٹوریز لگتی ہیں اس کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں. ابھی آپ بتائیں آپ نے کتنے کروڑ دیے اور کس کس نے دیے. پھر یہ بھی بتائیں آکسفورڈ میں جو درخواست دی گئی ہے عمران خان کے خلاف، وہ درخواست کس نے تیار کی، کس نے لکھی اور کہاں پہ لکھی گئی. جس آدمی نے وہ درخواست آکسفورڈ میں جمع کروائی عمران خان کے خلاف، اسے تو یہ بھی نہیں پتا اس میں کیا ہے، وہ صرف ایک ڈاکی کا رول ہے. اور جب حکومت پاکستان اس حد تک جائے گی، ہو سکتا ہے وہ عمران خان کو آؤٹ کر دے. یہ ممکن ہے. ڈرون حملے کس نے کیے اور کس نے رکوائے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ افغانستان کا حامی ہے، پاکستان سے یہ محب وطن ہے، ڈرون حملے کون کرتا تھا اور کس نے رکوائے؟ اور افغانستان 40 ملکوں سے لڑے اور دہائیوں سے لڑتے رہے، انہیں سب کو لٹا دیا اور امریکن ان سے مذاکرات کر کے وہاں سے بھاگے ہیں. ایسے وہ نہیں جا سکتے تھے. بلکہ عمران خان نے تو امریکہ کو پہلے ہی بتایا تھا، سمجھایا تھا، آپ یہ جنگ لڑ کر نہیں جیت سکتے، آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. اگر لڑیں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے اور افغانستان کا بھی نقصان کریں گے. اور اس کالم میں لکھا گیا کہ عمران خان ایک متشدد مسلمان ہے. یہ کہتے تھے یہودی ایجنٹ ہے. اقوام متحدہ میں جیسے اس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عقیدت محبت سے اس کا نام لیا وہ قابل تحسین ہے. اس نے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے. جب اس نے کہا کہ جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے تمام دلوں کو جیت لیا، مسلمانوں کے دلوں کو. اور یہ تمام چیزیں جو انہوں نے خلاف لکھی ہیں یہ عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں. بلکہ اس سے وہ لوگ جو پاکستان میں عمران خان کے مخالف تھے، یہ چیزیں سن کر وہ بھی اس کے حق میں ہو گئے ہیں. تو اس عورت نے لکھا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ پردے کا حامی ہے، افغانستان کا حامی ہے، ختم نبوت پہ اس کا پکا ایمان ہے، سلمان رشدی کے خلاف ہے، یعنی قادیانیوں کے خلاف ہے، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. یہ چیزیں باہر تو بک سکتی ہیں لیکن پاکستان میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پاکستانی لوگ اس کے حامی ہیں. اور انہوں نے عورت کے لباس پہ جو بیان دیا تھا وہ بھی پاکستان میں قابل قبول ہے. وہ عورت کچھ ہیں جو پردہ کرتے ہیں، کچھ ہے جو نہیں کرتی، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر عورتیں اچھا لباس پہنیں گی تو انسان اس طرف نہیں دیکھے گا. اس میں بری چیز نہیں. پاکستان اسلام کے نام پہ آزاد ہوا اور یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عورت پردے میں رہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسے چانسلر نہ بنے تو یہ اس میں خامی ہے، کیونکہ یہ بڑا پکا مسلم، یہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے. اور ان سے اس حکومت سے جو کروایا گیا ہے، جو کروا رہے ہیں، یہ عمران خان کے حق میں جاری ہے یہ ہر چیز. اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اسامہ بن لادن کو اس نے شہید کہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان افغانوں میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور یہ چیزیں عمران خان کے حق میں ہیں. پاکستان میں اینٹی امریکہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. مولانا فضل الرحمان یہ لوگ اینٹی امریکہ بیانیاں بنایا کرتے تھے. جب پرو امریکہ ہوئے،
مولانا فضل الرحمان، یہ سارے لوگ جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد مولانا رجیم چینج کے ساتھ کھڑے تھے. عمران اینٹی امریکہ تھا تو آج کے پی کے میں دیکھیں عمران خان کی مقبولیت اور مولانا کی مقبولیت. مولانا صاحب اپنی سیٹیں بھی نہیں جیت سکے. یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کس پائے کا مسلمان. ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ الیکشن لڑے گا نہیں لڑے گا، جیتے گا نہیں جیتے گا، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کس پائے کا مسلمان ہے. اس نے اقوام متحدہ میں اسلام اور اسلام فوبیا کی بات کی. اس سے پہلے کہ کبھی کسی بھی رہنما نے اس طرح اس انداز میں بات نہیں. وہ عاشق رسول ہے اور یہ چیزیں اس کے حق میں جا رہی. پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اس کا مفہوم ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اس جگہ پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے دور کا ایک آدمی تھا جو مستجاب الدعا تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اور کفار نے اور ظالموں نے اس آدمی کو لالچ دیا، اسے خریدا، اسے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دو. اس نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے. اس نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں وہ اس لالچ میں آ گیا. وہ جب بد دعا دیتا تھا وہ بد دعا دیتا تھا بظاہر، لیکن اس کے زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کے طور پر لگتے. اس طرح اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا، وہ ذل و خوار ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ ہوئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ.